اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ جاری ہے۔ آج جو عنوان ہم پڑھیں گے، جو باب ہم پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے یستقبل الامام الناس اذا سلم۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کا بیان، یعنی جب امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے۔ اچھا، اس میں حدیث ہے 809، اور یہ حدیث جو ہے حضرت موسیٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جریر بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرہ بن جندب۔ اصل میں سمرہ بن جندب صحابی ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں۔ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر لیتے تھے تو ہماری طرف اپنا رخ پھیر لیتے تھے۔ اگلی دو حدیث پہ پڑھ لیں، پھر ہم کی تشریح اکٹھے دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 810، اور یہ حدیث حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے۔ عن زید بن خالد جوہنی انہ قال، فرماتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، یعنی فجر کی نماز پڑھائی۔ اللہ اسر سماء ان کانت من اللیلۃ، رات کو ہونے والی بارش کے بعد۔ فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف رخ فرمایا، فقال، اور فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ قالوا، انہوں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبح من عبادی مؤمن و بی کافر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض بندے ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہوئے صبح کی، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے کفر کرتے ہوئے صبح کی۔ فاما من قال، تو جس نے یہ کہا یا جن لوگوں نے یہ کہا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہمارے اوپر یہ جو بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہوئی ہے، فذلک مؤمن بی، تو وہ میرے پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ میرا مومن ہے۔ وکافر بالکواکب، بالکوكب، اور وہ ستاروں کا منکر ہے، یعنی وہ ستاروں پہ ایمان نہیں رکھتا بلکہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ واما من قال، اور جس نے یہ کہا کہ بنو کذا و کذا، کہ بھئی یہ جو بارش ہے یہ تو ایسے اور ایسے ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، فذلک کافر بی ومؤمن بالکوكب، اور ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے اور ستاروں پہ وہ ایمان رکھتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 811، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے۔ عن انس بن مالک قال، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ذات لیلۃ الی شطر اللیل، کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشاء کی نماز تھی اس کو آدھی رات تک مؤخر کیا۔ ثم خرج علینا، پھر آئے، یعنی اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ طویل حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک حصہ یہاں پہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انتظار کر رہے تھے، دیر تک آدھی رات تک انتظار کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں رہے، کسی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں۔ تو آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثم خرج علینا، پھر آئے، فلما صلی، جب نماز ہمیں پڑھا لی، اقبل علینا بوجہہ، تو ہماری طرف رخ کیا، فقال، اور فرمایا، ان الناس قد صلوا ورقدوا، کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور وہ سو چکے، وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انتظرتم الصَّلَاةَ، اور تم لوگ جتنی دیر تک بیٹھے رہے ہو گویا تم نماز ہی میں رہے ہو، یعنی جتنی دیر تک نماز کے انتظار میں رہے ہو نماز ہی میں شمار ہوتے رہے ہو۔ تو یہاں پہ بھی جو بات ہے وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد رخ جو تھا وہ نمازیوں کی طرف کیا۔ تو ان تینوں حدیث کا ایک ہی مضمون ہے کہ امام کا سلام پھیرنے کے بعد رخ نمازیوں کی طرف کر کے بیٹھنا۔ تو اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے تو رخ ہماری طرف پھیرتے تھے، کبھی دائیں طرف مڑ جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف، یعنی دائیں طرف والے نمازیوں کی طرف یا بائیں طرف والے نمازیوں کی طرف، لیکن رخ جو ہوتا تھا وہ نمازیوں ہی کی طرف ہوتا تھا۔ اور اس موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرمانا ہوتا تو فرما دیتے، اور اگر کچھ نہ فرمانا ہوتا تو ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو اس کی کئی حکمتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کی۔ مثلا ایک بات یہ ہے کہ جب امام جو ہے وہ قبلے کی طرف سے رخ ہٹا کے نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا تو بعد میں آنے والوں کو پتہ چل گیا کہ نماز ختم ہو چکی ہے، کوئی اس کو نماز سمجھ کے کہ اگر ادھر ہی بیٹھا ہے
امام اور وہ سمجھے کہ امام اتحیات میں بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے وہ نماز پڑھنے لگ جائے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز ختم ہو چکی ہے اور امام اب ختم کر کے نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں۔ دوسری حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ امام کو اگر نمازیوں کو کسی ضروری مسئلے کی تعلیم دینی ہے، کوئی واعظ کرنا ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، تو ان کی طرف رخ کر کے بیٹھے تاکہ وہ غور سے اس کی بات کو سن سکے۔ جیسا کہ ہمیں دوسری حدیث سے پتہ چلا جو حدیبیہ کے وقت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور رات کو بارش ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ذرا یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، سوالیہ انداز اختیار کرتے تھے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور جب غور و فکر کریں گے تو انہیں سوال کا جواب جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز اختیار کیا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور پھر آپ نے انہیں یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے پر ایمان لایا اس نے کہا کہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، اور جو ستاروں پہ ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں شرک کی تردید کی گئی ہے کہ تمام امر جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے لیے مختلف اسباب تو پیدا کیے ہیں، مگر فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اسباب میں ستارے اسباب نہیں ہیں۔ اسباب یوں ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی کام کرنے لگے تھے، اچانک اس میں رکاوٹ آ گئی اور ہم نے سوچا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہو جاتا، کہیں جانا تھا، ٹرین پہ بیٹھنا تھا، ہم نہیں گئے، بعد میں پتہ چلا کہ ٹرین کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ دیکھو اب میں رک گیا تھا، فلاں کام نے مجھے روک لیا تھا، ورنہ میں چلا جاتا تو میرا حادثہ ہو جاتا۔ تو اصل میں کام نے نہیں روکا تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ روکے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ تھا، لیکن اس سبب جو بنایا وہ اس کام کو بنا دیا۔ تو اس طرح سے جو انسان کی سوچ ہے، اس کا رخ ہے، وہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے کہ تمام کاموں کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، خواہ وہ بارش ہے، خواہ وہ کوئی اچھی بات ہے، خواہ وہ کوئی ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے، ہر حال میں اس کا جو کرنے والا فاعل ہے وہ اللہ ہی ہے۔ لیکن مختلف اسباب اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ہمیں شرک خفی سے بھی بچنا چاہیے، اور شرک جلی سے ستاروں کو شامل کرنا تو شرک جلی ہے کہ ستاروں سے امیدیں رکھنا یا علم نجوم پہ یقین کرنا یا فالے نکلوانا اور اس طرح کی چیزیں، یہ ساری تو یعنی شرک جلی میں شامل ہیں۔ تو لیکن ہمیں شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو میں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ کہیں یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے قرآن پاک کے اندر کہ اصبح من عبادی مؤمن وبی کافر، کہ کوئی میرے بندے ہیں جو اس طرح مومن بن کے اٹھے یا کافر بن کے فجر میں اٹھے۔ تو یہ وحی جو تھی وہی غیر مطلوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی بھی آتی تھی جس کا کہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے، اور اسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت سی ایسی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی، جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، مگر وہ قرآن نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی جو ہدایات ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں یہی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد جب تشریف لائے عشاء کی نماز کے لیے، تو اس کے بعد بھی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی، اور تعلیم کیا دی کہ جب تک کوئی شخص نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کے کوئی انتظار کرتا ہے یا گھر میں مصلی میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو اور ہمیں نماز کی روح تک پہنچنے کی اور اس کے تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔